جو ٹاپک آج کا ہمارا لائیو سیشن کا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی پرٹیننٹ ایشو اٹھایا ہے ہم نے, بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہم نے اٹھایا ہے, اور اس ٹاپک کا نام ہے اسپرچول کنٹینٹمنٹ. بیسیکلی اسپرچویلٹی کا تعلق, اسپرچویلٹی کیا ہے, سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کو مائنڈ, باڈی اور سول بنایا ہے. بیسیکلی مائنڈ, باڈی اینڈ سول. اٹ از ویری امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ جب بھی گرو کرے تو ہی اور شی انشورز کہ وہ ان تین چیزوں میں گرو کر رہا ہے, مائنڈ, باڈی اینڈ سول میں. اف ون ایسپیکٹ از بینگ گرون, اگر ایک چیز گرو کر رہی ہے, فار ایگزامپل اس کا مائنڈ انٹلیکچولی گرو کر رہا ہے, اس کی باڈی گرو کر رہی ہے, باڈی اس نے بہت اچھی رکھی ہوئی ہے, ایکسرسائز ہے وغیرہ وغیرہ, آل دس اسٹف, بٹ اسپرچولی روحانی طور پہ انسان گرو نہیں کر رہا ہے, جبکہ روحانیت انسان کا بہت بڑا پارٹ ہے. انفیکٹ سب سے جو میجر پورشن انسان کا ہے وہ ہے ہی روح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو آبویسلی جو کریٹڈ روح تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس میں سے اللہ نے پھونکا اور حضرت آدم علیہ السلام میں وہ روح گئی, اور اسی طرح تمام روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی, عالم ارواح میں انہیں کھڑا کیا, ان سے پیکٹ لیا. سو ہمارا ریلیجن روحانیت کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں کیونکہ انسان کا ایک بہت بڑا پارٹ وہ روح ہے. انفارچونیٹلی ہم جس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں, میجورٹی ہم میں سے جو لوگ ہیں, سم ہاؤ ہماری روٹینز ایسی بن چکی ہیں کہ ہمارا روحانی ایسپیکٹ بہت زیادہ اگنور ہو رہا ہے. مائنڈ کا ایسپیکٹ ٹھیک ہے, کچھ کور ہو رہا ہے, باڈی کا ایسپیکٹ بھی کور ہو رہا ہوگا, ہم ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں, ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی جاتے ہیں, ہم ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں, ہم ایم فل بھی کر لیتے ہیں, ہم ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, ہم ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں. یٹ ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس بہت سی ایسی کمیاں ہماری زندگی میں رہ جاتی ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, زندگی میں بہت مسئلے مسائل آ جاتے ہیں, لائف مینیج نہیں ہو پاتی. اگر میں آپ کو ایک اوور ویو دوں ہماری سوسائٹی کا, تو میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, ہر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہر گھر میں ناراضگیاں چل رہی ہیں, رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹ آف ہیں, بھائی بھائی کے خلاف ہو رہا ہے, والدین اور بچوں کے درمیان بہت زیادہ گیپ آ چکا ہے. ہر گھر میں, یقین کریں یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ ہر گھر میں ایک کم از کم جو فرد ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہے, کسی نہ کسی سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے گزر رہا ہے, ڈپریشن فیس کر رہا ہے, یا کسی پراپر ڈس آرڈر کا شکار ہے, obsessive compulsive ڈس آرڈر کہہ لیں یا میجر ڈپریشن کہہ لیں, اور وٹ ایور دا ڈس آرڈرز آر. دین ہر گھر میں, آلموسٹ ہر گھر میں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں اس بہت بڑی یہ ناپسندیدہ ترین چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک, ڈیورس. ہر گھر میں ایک ڈیورسی موجود ہے آلموسٹ. اللہ رحم کرے ہماری حالت پہ. رشتے نبھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے, ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں وہ سپارکنگ ریلیشن وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, برڈن بڑھتا جا رہا ہے, سٹریس بڑھتا جا رہا ہے ہماری لائفز میں. لوگ عجیب و غریب پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں. کوئی ان امپلائمنٹ سے پریشان ہے, کسی کی جاب نہیں لگ رہی, کسی کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں, کسی کو پریشانیوں سے ڈیل کرنا نہیں آتا, کسی کو کوئی شوہر کے ہاتھوں تنگ ہے, کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے, کوئی اوور آل سوسائٹی کے ہاتھوں تنگ ہے, کوئی جاب پہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, کوئی ریلیشن شپ نبھا نہیں پا رہا ہے, ریلیشن شپ میں اسٹرگل کر رہا ہے اور اپنے لائف میں جنرلی گرو نہیں کر پا رہا ہے. تو وی ہیو آل سارٹ آف پرابلمس. یوتھ کی اگر ہم بات کریں, آج آپ ایک اوور ویو لیں ہماری یوتھ کا کہ ان کی زندگی میں سوائے حرام ریلیشن شپس کے, یہ جو ایک ویسٹرن انفلوئنس ہے ویسٹرن کلچر کی, سوشل میڈیا ایڈکشن, pornography addiction and all these things have engulfed them, انہیں گھیرا ڈال لیا ان ساری چیزوں نے.
اور اب ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے نکلنا کیسے ہے, ہم نے ان ساری چیزوں سے باہر کیسے آنا ہے. ٹائم ویسٹ سے ویسٹ ہوتا جا رہا ہے, زندگی آگے قدم اٹھاتی جا رہی ہے, اور مورلی, اسپرچولی, فزیکلی ہم پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں. واٹ از دا کرکس؟ آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہے. یہ باتیں اب کوئی چھپی نہیں رہ گئی ہیں کہ بڑے کم لوگ خوش ہیں. کسی دور میں ہم باتیں کرتے ہوتے تھے کہ لوگ بہت خوش ہیں, پاکستانی یا سب کانٹیننٹ میں بڑا سکون ہے, لوگ بڑے خوش ہیں. لیکن آہستہ آہستہ خوشیاں ہماری زندگی سے اٹھ رہی ہیں. بہت سے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں. خوشی تو دور کی بات, ان کو سکون کی نیند آنا یہ میسر نہیں ہے. یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں, یہ سارا جو میں نے آپ کو اوور ویو بتایا, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ سم تھنگ از گوئنگ ویری رانگ؟ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے ان سارے سالوں میں, اسپیشلی جب سے یہ انٹرنیٹ جو ہے عروج پایا, انٹرنیٹ فروغ پایا. جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی جا رہی, ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, ہماری مورل سٹرینتھ, مورل کریج, اور ہمارے ریلیشن شپس اور ہمارا ہیپینس کا انڈیکس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین آئی ایم اے لڈائٹ. لڈائٹ کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کے جو خلاف ہوتا ہے. میں خود ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوں. اس وقت میں آپ سے سیل فون پہ بات کر رہا ہوں, لائیو سیشن کر رہا ہوں, میں نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں. ٹیکنالوجی از آل اراؤنڈ می. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ ٹیکنالوجی وی شوڈ بی یوزنگ ٹیکنالوجی. ہمیں ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہونا چاہیے, نہ کہ ٹیکنالوجی ہمیں یوز کرے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. جب ہر وقت ہم ایسوسیٹڈ ہوں گے ان چیزوں سے, تو ہمارا جو اسپرچول ایسپیکٹ ہے, جس کی خوراک یہ چیزیں نہیں ہیں, خواہش کا پورا ہونا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کرنا, اور مختلف چیزوں سے لطف لینا, یہ سول کا پرپس نہیں ہے, یہ روح کا مقصد نہیں ہے. روح کا ایک بہت ہائر پرپس تھا, ایک بہت ہی بڑا مقصد تھا, اور وہ مقصد جب تک پورا نہیں ہوگا تو روح چیخ چیخ کے اندر سے آوازیں نکالے گی, اور اس کے چیخنے کوئی ہالونیس اور سیڈنس کی سٹیٹ کہتے ہیں. بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جانا, بیٹھے بیٹھے فرسٹریٹڈ ہو جانا, اچانک سے تھاٹس میں لاسٹ ہو جانا, اوکے, اور ایٹ ٹائمز اتنا جکڑا ہوا فیل کرنا کہ جیسے مجھے کسی چیز نے جکڑ لیا ہے, بہت مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے, اور میں جان چھڑانا چاہتا ہوں. آئی کانٹ لیٹ گو آف دیز تھنگس. یہ جو ایڈکشنز ہیں, ہاؤ کین آئی کم آؤٹ آف دس مینس؟ میں نے اپنی زندگی کا مینس بنا دیا, میں نے اپنی زندگی کا فلودہ بنا دیا ان شارٹ, بٹ آئی ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ. رشتے سیلفشنس کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کو لائلٹی نہیں مل رہی, لوگ پریشان ہیں کہ ویئر از دا لائلٹی. ہر بندے کو دوسرے سے ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ مجھے کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ میرے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ سارے ڈر, سارے گریف, ساری ہماری پریشانیاں, ان سب کا تعلق یقین کیجئے ہمارے اسپرچول ایسپیکٹ سے بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 2 گارنٹیز دی ہیں, ویسے تو بہت گارنٹیز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں جو بھیجنے کا پورا قصہ ہے, سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں اسپیسیفکلی یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی میری وحی پہ, یعنی اب تم لوگ دنیا میں جانے والے ہو, جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, اب تم لوگ دنیا میں جانے والے ہو, اور وہاں پہ تمہیں ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی, اور یہ گائیڈ لائن ہے میری وحی. جو بھی اس وحی کو دیکھے گا, امپورٹنس دے گا, اس پہ عمل کرے گا, تو 2 گارنٹیز ہیں کہ نہ اس کو خوف آئے گا, نہ اس کو حزن آئے گا. بڑی خوبصورت بات ہے, غور سے سنیے. وی ول ریموو ہز فیئر, ہز اور ہر فیئر, اس کو خوف نہیں ہوگا, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اس کو خوف نہیں ہوگا, نہ اس کو حزن ہوگا, اس کو گریف نہیں ہوگا. انسان کی لائف میں جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ان 2 بیسک ریزنز کی وجہ سے. نمبر 1 خوف,
کس چیز کا خوف؟ جاب کھو جانے کا خوف, کسی کے چھوڑ جانے کا خوف, اوکے, کسی کے مر جانے کا خوف, کسی کوئی بہت قیمتی چیز آپ کے پاس ہے, آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, اس کے کھو جانے کا خوف, رائٹ. پھر اس چیز کا خوف کہ میرا بنے گا کیا, رزق کا خوف, فائنینس کا خوف, بزنس لاس کا خوف. اتنے خوف ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. زندگی میں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں. اگر انسان دیکھے, اگر آپ اپنی لائف کا انالیسس کریں, وی آر سو مچ ڈپینڈنٹ آن گاڈ آل مائٹی. ہم اللہ پہ اتنے ڈپینڈنٹ ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, اور کون ہمارے لیے ہمارے خلاف کیا کر سکتا ہے کل کو. اوکے, اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. تو خوف ہے بہت زیادہ. پھر یحزنون, حزن, گریف, غم, گریف آف لاس. جب تمہاری کوئی چیز لاس ہوئے گی تمہیں گریف آئے گا, تمہیں بہت زیادہ غم آئے گا. جب تمہارا کوئی پیارا تم سے لے لیا جائے گا, تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا, یا ویسے ہی تمہیں کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا, یو ول فال انٹو گریف. کوئی ریلیشن شپ تھا, بہت پسند تھا وہ بندہ, اس سے نہیں بن سکی, بریک اپ ہو گیا. اب جو ہارٹ بریک ہے, اس ہارٹ بریک کو مینیج نہیں ہو پا رہا. بہت سے ہمارے جو کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, سب سے بڑا کیس یہ کہ ہارٹ بریک ہے. آئی کانٹ فارگیٹ ہر, میں اسے بھلا نہیں پا رہا, یا میں اسے بھلا نہیں پا رہی جس سے بھی میرا دل لگا ہوا تھا. تو اس کا گریف, اور گریف بندے کو کھا جاتا ہے, یقین کیجئے. گریف بندے کو ود ان ڈیز فنش کر دیتا ہے. تو وہی نے, قرآن مجید نے یہ 2 گارنٹیز دی ہیں کہ نہ اسے گریف ہوگا, نہ اسے خوف ہوگا. اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات, ہمارے پاس بائی دا وے 40 منٹس انشاءاللہ سیشن کے ہیں. آئی تھنک 10:50 تک ہم سیشن کریں گے, اور 20 منٹس آپ کے Q&A کے ہیں. آپ لوگ Q&A لے سکتے ہیں. مجھے سامنے اسکرین میں آپ کے کمنٹس ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. وعلیکم السلام بھائی, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہوں. اللہ تعالیٰ